العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الغار وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رحمان سہل الحساب علی عثمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی 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 یا حبیب اللہ استاد الحفاظ استاد القراء حضرت قبلہ قاری محمد اکرم صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاد الحفاظ استاد القراء پیر طریقت حضرت علامہ حافظ عبدالعزیز معصومی صاحب پیارے پیارے حاضرین ڈاکٹر محمد افضل صاحب ہمارے بہت پیارے علمی اور عملی دوست ہیں آج ان کی حسین کاوش ہے میلاد پاک کی صورت میں اللہ قبول کرے ان کو اور ان کے صاحبزادگان کو وقار بیٹے کو ذوالفقار کو حافظ فیضان کو اللہ تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں سے نوازے آپ سب دوستوں کی حاضری مجھون آگار سمیت قبول ہو زندگی کردار والی عطا کرے اور موت سرکار مدینہ کی دیدار والی عطا کرے ہمارے پاس علاقے کے دو عظیم نقیب موجود ہیں ابھی میرے خطاب اور گفتگو کے بعد یہ اپنی نقابت سے باقاعدہ محفل کا آغاز کریں گے حضرت قبلہ قاری محمد اکرم صاحب خطاب تلاوت فرمائیں گے میرا ایک غریب دوست ہے حافظ ارسلان اندرون فرید گیٹ سبزی کا کاروبار کرتا ہے کافی دنوں سے میں نے اس کو آج کی رات کا ٹائم دے رکھا تھا وہاں پر بھی میں نے حاضری دینی ہے صرف 15 منٹ اب سے میں کچھ کلمات کہتا ہوں قبول فرمائیں قرآن کریم ہدایت کا سب سے بڑا ستارہ ہے قرآن کریم ہدایت کا مجموعہ بھی ہے اور خزانہ بھی ہے قرآن کریم ہمارے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے بس آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ بھیجنے والا بھی شان والا ہے لانے والا بھی شان والا ہے اور جس پر خود قرآن آیا ہے وہ مصطفیٰ کریم بھی شان والا ہے قرآن کریم ہمیں گر سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو یہ کر لو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے ہم سب جو عبادت ریاضت محنت کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں رت جگہ کرتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اللہ ہم سے پیار کرے تو کچھ گر ہیں کچھ اسباب ہیں اگر بندہ وہ اختیار کر لے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے
سب سے پہلے ہے صبر. مصائب و آلام میں جو بندہ صبر کرے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. وہ میرے بندے تو اکیلا کب ہے، میرا کرم بھی تیرے ساتھ ہے، میرا فضل بھی تیرے ساتھ ہے. شاباش. بڑی اچھی کچھ دوستوں نے سبحان اللہ کہی، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں. یہ بھی کہا ان اللہ مع الصابرین، اور یہ بھی کہا واللہ یحب الصابرین. مصائب و آلام کی چکی میں صبر کرنے والے، میں خود اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہوں. کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ محبت کرے. ایک اور چیز بھی ہے، اگر وہ وصف بندہ اپنا لے، رہتا بندہ ہی ہے مگر محبوب خدا ہو جاتا ہے. وہ وصف سنیے، واللہ یحب المحسنین. فرمایا غریبوں کے کام آ، یتیموں کے کام آ، مجبوروں اور بیواؤں کے کام آ. جن کا کوئی نہ ہو ان کا بن، اور جن کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا بن جا. رہے گا تو بندہ، خدا تجھ سے محبت کرے گا اور اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. میں مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں کہ حسب معمول آپ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک جگہ پر ذرا میں رکوں گا. صبر اور احسان یہ دو ایسے اوصاف ہیں جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں. ایک وصف اور سنیے ذرا، میں جب بولوں گا نا قرآن پاک کی آیت سمجھ جائیں گے آپ. اگر سمجھ جائیں تو پھر مجھے سمجھائیے گا سبحان اللہ سے. فرمائے ان اللہ یحب المتوکلین. جزاک اللہ. فرمائے تو ہر حالت میں میری ذات پہ بھروسہ کر، توکل کر. راستہ ہو نہ ہو، اسباب ہو نہ ہو، بلکہ مخالفت بھی ہو، بندے روڑے بھی اٹکا رہے ہوں، تو نظر میرے اوپر رکھ اور توکل کر. فرمایا تیرا کام بھی کر دوں گا، تجھے محبوب بھی بنا لوں گا. تھوڑی سی ایک مثال کرتا ہوں. ویسے تو ہر جگہ پر بڑی مثالیں ہیں، لیکن کچھ جگہ پر تشنگی نہ رہے. ایک مثال سنی. حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت سلسلہ یا نقشبندیہ کی عظیم ہستی ہیں. فرماتے مجھے وضو کی ضرورت ہوئی تو میں ایک کنویں کے کنارے آیا. پانی گہرا تھا اور رسا ڈول نہیں تھا. میں نے کہا اب کیا کروں؟ وہیں ٹھہرا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. فرماتے ہرنی کے دو بچے آئے. انہوں نے پہلے پانی کے اندر دیکھا، پھر اوپر لائن ملائی. جزاک اللہ. مجھے ہی توجہ دیں، ادھر ہی دیکھتے رہے. انہوں نے پہلے پانی کے اندر دیکھا، پھر اوپر توجہ کی. جب لائن مل گئی تو پانی جوش مار کے اوپر آ گیا. فرماتے ہیں میں نے وضو کر لیا اور ہرن کے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، جن کو پاک سدے نے، انہوں نے پانی پی لیا. میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا بار الہ، وہ جانور ہیں، میں تیرا بندہ ہوں اور مردان حق میں سے ہوں، میرے لیے تو پانی نہیں آیا اور ان کے لیے آ گیا. تو ندا یہ آئی ابو الحسن تو رس بوکے کے سہارے پر آیا تھا، یہ غریب میرے سہارے پر آیا تھا، اس لیے میں نے ان کو پانی عطا کر دیا ہے. اس کو توکل کہتے ہیں. ہر حالت میں بندے کو اللہ پر نظر رکھنی چاہیے. اچھا میں ایک آیت، ایک اور وصف لا رہا ہوں، اس کو بھی ذرا چیک کریں. فرمائے ان اللہ یحب المتقین. واہ جزاک اللہ. اس پر میں ضرور بات کروں گا، میں چاہتا ہوں سب کی آواز آئے. فرمائے ان اللہ یحب المتقین. تو اپنے دل کے اندر میرا ڈر پیدا کر لے، تقوی پیدا کر لے. تجھے متقین میں بھی شامل کر لوں گا اور اپنے غلاموں اور محبوبوں میں بھی شامل کر لوں گا. یہ بڑا مشکل ہے، تقوی بڑا مشکل ہے. آئیے ذرا بارگاہ رسالت سے میں آپ کو دو تین مثالیں عرض کروں. میں آپ کو دیکھوں گا اب غور سے ذرا کہ آپ کا دل میرے ساتھ لگ رہا ہے کہ نہیں. حضرت امام حسن حضور کی گود میں تھے. بیت المال کی کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. حضرت حسن ابن فاطمہ ابن علی ابن رسول، کتنی نسبتیں ہیں. شاباش. جن کو اللہ نے نسبتیں دی ہیں سب کی سبحان اللہ کی آواز آئے. میں نے کہا بڑی تیزی سے نکلے نانا کی گود سے اور جلدی جلدی ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا. بچے تھے لیکن میرے آقا برداشت نہیں کر سکے. حضور اٹھے بڑی تیزی سے، انگلی مبارک ڈالی اور حضرت حسن کے منہ سے وہ کھجور کا دانہ نکال کر باہر پھینک دیا.
بیٹھے ہوئے مشکل رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اب تو ہم دکھ لیے پھرتے ہیں. جب میرے آقا دوڑے اور بڑی تیزی سے انگلی مبارک ڈال کر آپ نے حضرت امام حسن کے منہ سے وہ کھجور کا دانہ نکال کر باہر پھینک دیا اور بڑی محبت سے فرمایا حسن بیٹے یہ صدقے کی کھجور ہے, اس پر ہمارا حق نہیں ہے, ہم اہل بیت نبوت اس پر ہمارا حق نہیں. واہ صرف مجھے علامہ صاحب کی بلا صرف مجھے علم والی سبحان اللہ چاہیے. میرے آقا نے فرمایا حسن بیٹے صدقے پر ہمارا حق نہیں ہے, ہدیے پر ہمارا حق ہے, ہم خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں. میں نے اس بات میں بہت سے اشارے کر دیے. اگر کسی کی سمجھ شریف میں کچھ ہے تو بات آنی چاہیے, اور اگر کسی کی سمجھ شریف میں کوئی بات نہیں آتی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تفقہوا فی الدین, دین میں سمجھ پیدا کرو, ٹھیک ہے, تدبر کرو, تفکر کرو, غور و فکر کرو. ایک صحابی دیکھ رہے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بچہ تھا, اگر ایک دانہ لے لیا تو کیا فرق پڑ رہا تھا؟ فرمایا ابو موسیٰ چپ کرو, یہ عام گھر کا بچہ نہیں ہے, یہ زہرا کا لال ہے. بس دو مثالیں میں نے ابھی عرض کرنی ہیں. ہم ہیں مقامی لوگ, جو مہمان ہیں ہم نے ان کے لیے قدر کرنی ہے, ان کی عزت کرنی ہے. یہ نہیں ہمارا کام کہ جب پوری محفل زوروں پر آ جائے تو ہم مقامی آگے آ جائیں. مخلوق کو اکٹھا کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, دوستوں کو اکٹھا کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کہیں جاتے ہیں تو اسی طرح لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, قدر و منزلت کرتے ہیں. تو اس لیے آئیے کمال کی مثال ہے, قاری صاحب کی بلا کمال کی مثال ہے. مشک ایک خوشبو ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین کو کسی نے پیش کی اور کہا آج بدھ ہے, یہ جمعہ کو اپنے صحابہ میں جمعہ کے وقت تقسیم کر دیجیے گا. آپ نے گھر والی کو فرمایا یہ بیت المال کی چیز ہے, مسلمانوں کا حق ہے, اس کو گھر کے ترازو میں نہیں تولنا. شے بھی بیت المال کی ہے اور تولو بھی بیت المال کے ترازو میں. میں کہتا ہوں ایک گھنا کچھ گال سمجھے چاندی بڑا مشکل. اچھا اب مجھے سبحان اللہ چاہیے, میری ڈیمانڈ ہے جس کو پتہ چلے. آپ نے فرمایا گھر کے ترازو میں ہرگز نہ تولنا, بیت المال کے ترازو میں تولنا. اور یہ بھی یاد رکھو, گھر والی سے فرمایا ابھی تول کے بیت المال میں رکھ دو, جمعے کے دن پھر بھی تولوں گا. سبحان اللہ. وطن عزیز کے معروف ثنا خان حضرت قبلہ محمد فاروق صاحب تشریف لائے ہیں, بارک اللہ. پھر سنیے ذرا میں نے کیا کہا ہے, اس کو بڑی توجہ سے سن کر مجھے سبحان اللہ سنائے. فرمایا یہ تول کر رکھ لو, جمعہ کے دن دوبارہ بھی تولوں گا. جب ایک دفعہ تول لیا تھا تو پھر جمعہ کے دن تولنے کا کیا مطلب؟ فرمایا میرے گھر میں بھی کوئی ہیر پھیر تو ہو سکتی ہے. اسلام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لیتے ہیں. کوئی قسمت والا ہوگا, قاری مظکرم صاحب قبلہ, جو علامہ کی اس شعر کو سمجھے گا. علامہ فرماتے ہیں یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں شاباش. کبھی کبھی رسول اللہ کے نام پر جان بھی دینی پڑتی ہے, مال بھی دینا پڑتا ہے, سب کچھ دے کے پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آقا کچھ نہیں دیا, کچھ اور دیا ہو تو میں اور بھی دیا ہوتا. شکوہ بھی نہیں کرنا, مارے بھی کھانی ہے, شکوہ بھی نہیں کرنا, گھر بھی گروانا ہے, شکوہ بھی نہیں کرنا, سینوں پر گولیاں بھی کھانی ہے, شکوہ بھی نہیں کرنا, بلکہ طاغوتی طاقتوں کو ہر لمحہ یہ بتانا ہے کہ تمہاری گولیاں تو ختم ہو سکتی ہیں, اس شاہ کے رسول کے سینے نہیں ختم. سبحان اللہ. چومی گویم چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ.
آئیے عظیم بات سنیے، میں اس کو ختم کر کے پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ مہمان گرامی کی آمد شروع ہو گئی ہے، اب ہم باقاعدہ محفل کا آغاز کریں گے۔ اب آپ نگاہ کرم میرے ساتھ رکھیں۔ کہا اگر گھر کے ترازو میں تول لیا جائے، ویسے ایک سبحان اللہ کہو، جیسے عمر ہیں تو بیگم کیسی ہوگی؟ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے تو میں یوں کہتا ہوں عبداللہ بن عمر کی والدہ کیسی ہوگی؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ استقبال کرو، ذرا سب ذہن بنا لو۔ کہا پھر بھی تولوں گا۔ کہا گھر کے ترازو میں اگر تولنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے خوشبو، ترازو کے پلڑے کو لگ گئی تو ذرا یہ دیکھی نوال میرے کو دکھائی، ترازو کے پلڑے کو لگ گئی، تم نے یوں ہاتھ پیر پر سر پہ لگا لیا جس طرح عورتیں کر لیتی ہیں، عمر خدا کو کیا جواب دے گا؟ اسی جواب دہی کے خوف کو، اندیشوں کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین وتعاونوا علی البر والتقوی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آئیے آخری، کیونکہ پنڈال آہستہ آہستہ پر ہو رہا ہے اور جو بانیان محفل ہیں وہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہاں پر بڑی عشق والی سبحان اللہ چاہیے۔ عمر مراد رسول بھی ہے، دعائے رسول بھی ہے۔ شاباش، عمر مراد رسول بھی ہے، عمر دعائے رسول بھی ہے۔ اور عمر ایسے نہیں بنا عین علی کی ملی ہے، میم محمد کی ملی ہے، رب کی ملی ہے تو عمر بنا ہے۔ واہ بھائی واہ، آج تک تو کمال کی تھی بیٹے، ماشاءاللہ، بہت اللہ یہ علم سلامت رکھے، یہ بصیرت سلامت رکھے، یہ شعور سلامت رکھے۔ اس لیے جس آقا کی محفل میں آئے ہو اس آقا سے مانگ لو، فکر و آگہی شعور ملتا ہے، ظلمت جاں کو نور ملتا ہے، در نبی پہ اے حافظ جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، یہ اولیات عمر میں، حضرت عمر سے پہلے کسی نے یہ پروگرام نہیں بنایا کہ گشت کر کے رعایا کا حال معلوم کرو۔ حضرت عمر ایک گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی تو یتیم ہے، تیرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا دے، تیری شادی بھی کرنی ہے۔ تو اس نے کہا اماں یہ پتہ ہے حاکم کون ہے؟ اگر بولو ہاتھ اچھی گال ہے، سبحان اللہ، سارے ہی بولو تھے سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پتہ ہے حاکم کون ہے؟ کون سا کو پتہ ہے حاکم کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں قرآن کے الفاظ پڑھیں میں بھائی گال کہنے کی تو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں صرف لا حول ولا قوت ایک وظیفہ ہے تو سند کہیں بے پاسے گال کی دیوے دیوے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ عرش الہی کا خزانہ ہے۔ حکمرانت لا حول ولا ہی پڑھ سکتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو حاکم ہیں ان پر تو عرش والے بھی حیران ہیں، سبحان اللہ۔ عمر سبحان اللہ، جب بھی دنیا کے عادلین بادشاہوں کی فہرست بنے گی سب سے اوپر حضرت عمر کا نام۔ سبحان اللہ۔ ہون ضرور بلائے ایمان دی تازگی واسطے، جس نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو اس آقا کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ سب فیضان نبوت ہے، یہ سب نگاہ نبوت ہے، یہ سب تربیت ہے۔ سبحان اللہ۔ میری گفتگو اختتام کو پہنچی۔ اس نے کہا بیٹا حضرت عمر حاکم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، وہ سو رہا ہوگا، اسے کیا پتا ہم اکیلے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ تو بچی دیوار سے جا لگی، اس کی آنکھوں سے پرنالے جاری ہو گیا۔ اس نے کہا اماں عمر تو غافل ہو سکتا ہے، کیا خدا بھی غافل ہے؟ عمر تو بے خبر ہو سکتا ہے، کیا اللہ بھی بے خبر ہے؟ کیا عمر تو نہیں دیکھ رہا، اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ عمر کا خدا تو دیکھ رہا، جزاک دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ حضرت عمر نے وہاں نشان لگا لیا، صبح بیٹی کو بھی ماں کو بھی بلا لیا،
روتے ہوئے فرمایا اماں رات تیری پاک باز بیٹی کے کچھ جملے نے میرے اندر کو بدل دیا ہے۔ ہن سنو ذرا کان کھولو، اگر یہی بیٹی میرے بیٹے کے لیے دے دو تو عمر تمہیں دعائیں دیتا رہے گا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ دودھ والی کی بیٹی لوں، میں بڑے اشارے کرے دا بیٹا کچھ کو پتہ لگ دا پہ میں ہی بھیرا کو دے دشمنہ کو دے سکتا بھیرا کو نہیں دے سکتا، میں کہ وڈا پلیت ہے وڈا نامراد ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا رشتوں کو جوڑو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع کا، جو تجھے کاٹے تو جوڑنے کی کوشش کر تاکہ قیامت کے دن اس کا نام توڑنے والوں میں آئے اور تیرا نام جوڑنے والوں میں آئے۔ سل من قطع کا واعف من ظلم کا وعد من حرم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے فرمایا اس پاک باز بیٹی سے شادی کر لو، میرا کہنا یہی ہے۔ اس نے کہا ابا میری شادی تو ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ فرمایا اس سے شادی کر لو، مجھے یقین ہے اللہ ایک عمر اور عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہے کمال۔ صوفی مشیر صاحب قبلہ آپ میری گفتگو لے بھی رہے ہیں تو پھر کون پیدا ہوا اسی سلسلے میں آگے چل کر؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں نے کچھ دیر گفتگو اس لیے کی ہے تاکہ مہمانان گرامی آ جائیں اور باقاعدہ پروگرام شروع کیا جائے۔ ڈاکٹر افضل صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے، ان کے ہاتھ میں اور صحت دے اور اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت سے رکھے، ان کے بچوں کی بھی اللہ خیر کرے، آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ دعا پر آمین فرما دیں۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہم سب کو جتنے ہم یہاں موجود ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء